السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے ری ایکشن ویڈیو کے طور پر ایک ویڈیو لایا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قسط اول، قسط دوم یعنی قسط 1، قسط 2 اس طرح سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر آیا تھا، لیکن اب میلاد مصطفیٰ کے متعلق مفتی سلمان اظہری صاحب کیا فرماتے ہیں، اس بات کو ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ میں آپ لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب آفیشیل چینل ہی میں ان کا یہ ویڈیو اپلوڈ ہے، اسی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو میں ری ایکشن کے طور پر دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کسی اور کی زندگی کے متعلق تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، اور اگر ان کا ہی امتی، ان کا ہی کلمہ پڑھنے والا اگر ان کی سیرت سے واقف نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ قدم قدم پر ٹھوکریں ضرور کھائے گا۔ ہر جگہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن کاش مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی پاک کے طور طریقے معلوم ہو جائیں تو گویا کہ اس کی زندگی پوری روشن ہوگی، اور اسے کہاں قدم رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے یہ خود پتہ چلے۔ اسی لیے دوسروں کی ہسٹری اور دوسروں کی تاریخ معلوم کرنا تو آپ کے لیے واجب نہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تو لہٰذا ہم تھوڑی سی ہی بات صحیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے ملاحظہ کریں گے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے آداب بھی ہیں، سننے کے آداب بھی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہانیوں کی طرح نہ بیان کیا جائے نہ کہانیوں کی طرح سنا جائے۔ حضور کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح عبادات کے لیے آدمی وطن گوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بنا لیتا ہے، حضور کی سیرت کا درس ہو تو آدمی کو مکمل ہمتن گوش ہو کر اس سیرت کی طرف اپنے کان لگا دینا ہے۔ سو کر کے سننا یا بے اعتنائی میں، بے توجہی میں سننا سخت ناجائز ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس میں سب سے پہلے آداب لکھے ہوں گے کہ سیرت پڑھنے والا ہمیشہ وضو کے حالت میں حضور کی سیرت پڑھا کرے۔ سننے والے کے لیے بھی ہے کہ حضور کی سیرت سن رہا ہے تو ظاہری اور باطنی پاک ہو کر کے سنے، اور اس کے علاوہ جب اسے اکتاہٹ آ رہی ہو، بے چینی، گھبراہٹ ہو، تو اس وقت وہ سیرت کا باب نہ پڑھے نہ سنے۔ یعنی جیسے نیند آ رہی ہو، جمائیاں لے رہا ہو اور ایک ہاتھ سے سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہو، یہ سخت بے ادبی قرار دی گئی۔ ایسے وقت میں نہیں بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو پڑھے اور سنے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس میں غنودگی آنا، نیند کا آنا، بے توجہی ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی بے ادبی ہے۔ جب وہ بندہ ذہنی طور پر حاضر ہی نہ ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا محسوس کر سکے گا۔ اور دوسری بات آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو، یا تم کتاب میں پڑھ رہے ہو یا کہیں سن رہے ہو، تو مکمل اپنے ہوش و حواس کو یوں حاضر رکھو جیسے کہ تم خود رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ پھر سیرت پڑھے۔ اسی لیے سیرت کے کئی گوشے ہیں۔ سیرت جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ زندگی کے پورے طور طریقے جو بھی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان میں اللہ۔ جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی عمر بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے شب و روز بھی ہوتے ہیں، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور شادی کی زندگی بھی ہے، تجارت کی زندگی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عادات بھی ہیں، سب کل ملا کر کے جو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی گوشوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کا لوکیشن کس لیے چنا گیا یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں، پوری کائنات کے لیے۔ تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا، کس زمین پر آپ کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں کے حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، یہ سب پہلے سے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے کاموں پر آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، ایسے حالات میں پیدا